ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں A+ کرائسٹ، بھائی آپ نے اپنا کیمرہ بند کرنا ہے تو کر دیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیمرہ بند کرنا ہے یا چلا کے رکھنا ہے۔ ہلو جی جناب، ہلو، ہاں جی جناب، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ غالب صاحب، میں آپ کے ریسنٹلی بس کچھ ایپیسوڈ سنے ہیں۔ میں بیسیکلی کرسچن ہوں اور اس میں کہہ سکتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ تو نہیں ہوں، لیکن سائنس سے ریلیٹڈ ضرور ہوں۔ سائنس کو میں مانتا ہوں، لیکن ہے کہ میں نے آپ کی ڈبیٹ سنی ہے تو میں ایسے تھوڑا سا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں آفس میں بیٹھا ہوں، میں امریکہ میں ہوتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ سچویشن یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے مومن جتنے بھی ہیں وہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سب کچھ سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آئی ڈونٹ نو ان کو کیا پرابلم ہے کہ ایک چیز اگر حضور نے بتا دی ہے یا اللہ نے بتا دی ہے تو اس کو کیوں نہیں یہ ایکسیپٹ کرتے؟ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ اب آپ نے بہت دفعہ ان کو کپڑے بھی اتار دیتے ہیں آپ۔ ایک آپ کے ساتھ اور بھی صاحب ہوتے ہیں، حارث شاید، حارث، ہاں، وہ تو خیر بہت ہی وہ روڈ ہوتے ہیں۔ وہ تو کہہ دیتے ہیں وہ اس پاگل نو پرے کرو، انو کون ہے، انو سمجھ نہیں آتی۔ بٹ اینی ہاؤ دیٹ، میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا پتہ نہیں، میں بہت سارے لوگوں کو سنتا ہوں، بڑے اسکالر بھی آپ کے ساتھ آگے ڈبیٹ کرتے ہیں۔ اب ڈبیٹ کے بعد یہی ایک سچویشن آتی ہے، میں جیسے ہوں، میں ایک کرسچن بلیو ہے میرا، ٹھیک ہے، تو میں روز دعا کر کے نکلتا ہوں گھر سے۔ اوبیسلی کبھی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہی ایکسیپٹ کہ بھائی جو آپ ایوولوشن کی بات کرتے ہیں وہ مائٹ بی دیئر اور مائٹ بی ہیپن ڈیو ٹو گاڈ۔ یہ پاسبلٹی ہے، کیونکہ پروف نہیں ہے، نہ آپ کے پاس پروف ہے نہ میرے پاس پروف ہے۔ جو پروف ہے وہ ہمارے پاس بائبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بائبل سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے، اگر ہم کرائسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہی از اے گاڈ، وہ تو خیر آپ کو ہسٹری بتاتی ہے۔ بائبل بیسیکلی کوئی اوپر سے اترا ہوا کلام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کتاب بنی بنائی اوپر سے آ گئی ہے۔ جیسے یہ لوگ قرآن کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا لکھا ہوا قرآن ہے، جبکہ اس میں آیتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں، ایک جگہ پہ شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے نیچے 2 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ شراب از دا بیسٹ مشروب، جو صحت کے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ جیسے خنزیر کا گوشت ہے وہ منع ہے اسلام میں، لیکن اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ تو ڈوئل پالیسی ہوگی نا کہ آپ متا ہے ان کا، وہ اس پہ یہ بلیو نہیں کرتے، حالانکہ وہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارے جیسے کرائسٹ کے آپ خیر ایکس کرسچن بھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کرائسٹ کے خلاف ہوتے ہیں کہ جی جیزس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، شاید جیزس نہ ایگزسٹ کرتا ہو، اگر کرتا تھا تو میرا خیال ہے قرآن سے تو وہ بہتر ہی، اگر بلیو ہے تو قرآن سے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی گواہی ہمیں جینسس میں بھی ملتی ہے، پھر موسیٰ کے دور میں بھی ملتی ہے، ابراہیم کے مگر دور میں۔ چلے، میں کافی لمبی تمہید آپ نے باندھ دی، مگر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں، ایوولوشن ٹھیک ہے، ایوولوشن چینجز ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ اس کو جینیسس اور ایڈم اور ایو سے کیسے ریکنسائل کریں گے؟ نہیں، وہ میں نے دیکھا نا، میں لکھا ہوا نا ایتھیسٹ پلس کرائسٹ، ٹھیک ہے، میں اس پہ بلیو مگر کرتا ہوں، لیکن پھر آپ اس کو نوآز فلڈ کے ساتھ کیسے ریکنسائل کریں گے؟ ہاں، اگر نوآ کی بات، آپ فلڈ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں فلڈ تو آیا ہے، آپ اس کی اگر جیسے آپ جیوگرافیکل سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو میں نے بہت سارے دیکھے ہیں پاکستان کے اندر، بہت سارے ایسی ماؤنٹینز ہیں جن کو جیسے پانی ٹچ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی جب فلڈ آیا تھا
پوری دنیا پانی سے بھر گئی نہیں، تھی. مگر ہمارے پاس اس کا ایویڈنس زیرو آ کے فلڈ آیا تھا. کو گلوبل فلڈ آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اوپر جتنا پانی ہے نا، زمین پہ اتنا پانی ہے ہی نہیں ہے کہ کبھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی بھی پانی کے نیچے چلی جائے، یا کوہ ارارات کی چوٹی پانی کے نیچے چلی جائے. زمین پہ اتنا پانی نہیں ہے. چاہے آپ سارا پانی زمین کا بھی پگھلا دیں نا، پولز کی برف، اور سارے ایٹماسفیئر کا پانی جتنا بھی ہے وہ زمین پہ گرا دیں، تو آپ کوہ ارارات یا اس کو کور نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نو کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ پوری زمین کے اوپر زندگی جو ہے دوبارہ سے ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے سے شروع ہوئی. جیسے کہ ایک شیر ہے اور ایک شیرنی ہے، اور ساری دنیا میں جتنے بھی شیر پائے جاتے ہیں وہ ان کی اولاد ہے، جتنے بندر ہیں وہ ان کی اولاد ہیں. تو یہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اتنی جو کشتی کی ڈائمینشنز جینیسس میں لکھی ہیں، اس کے اندر کبھی بھی آپ کے پاس جتنے بھی دنیا میں جو بیسک سپیشیز ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کرسچینٹی کے مطابق، وہ بھی اکٹھے کیے جائیں تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. بہت ہی چھوٹی سی کشتی ہے. ایون کہ ٹائٹینک جو ہے نا، میرے خیال ہے ٹائٹینک کے سائز کی ہے یا ٹائٹینک سے بھی چھوٹی ہے 9000، مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائٹینک کشتی جو ہے نا، ٹائٹینک کے اوپر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ دنیا کی ہر قسم کا جاندار اس پہ چڑھا دیں. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے. دوسری بات ہے کہ یہ کہانی جو ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ ایپک آف گلگامیش میں ایک شخص تھا اوتانپشتم، ٹھیک ہے، جسے میسوپوٹیمیا کے خداؤں نے کہا تھا کہ تم کشتی بنا، اور اس نے کشتی بنائی تھی، اور پھر انہوں نے اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی تھی اس کے جواب میں. وہ ایپک آف گلگامیش میں اوتانپشتم اس کو ملتا ہے. تو یہ وہاں سے چوری کی گئی ہے کہانی فلڈ کی. اچھا، ٹھیک ہے. اب یہ تو دوسری بات یہ ہے کہ تو اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا میں ایسے پہاڑ ہیں جہاں پہ پانی کے آثار نظر آ جاتے ہیں، تو پانی دنیا میں ہر جگہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی راکس زمین پہ نظر آتے ہیں نا، وہ سیڈیمنٹری راکس ہیں. سیڈیمنٹری راکس کیا کرتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ وہ پانی کے ایکشن سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو بننے میں ملینز آف ایئرز لگتے ہیں، ان پتھروں کو بننے میں. نواز فلڈ کی باتیں اور یہ باتیں یہ کرنا، ویسے ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن شاید آپ کے ساتھ، آپ کے فیتھ کے ساتھ اس کا کوئی کلیش نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں. میں ایسے کرسچنس کو جانتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایوولوشن کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے. اور جب میں کرسچینٹی چھوڑ رہا تھا تو ایک وقت میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ پورے طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ سائنس کا یا ایوولوشن کا میرے ریلیجن کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے، مگر میں زیادہ دیر اس بات پہ کنونس رہ نہیں پایا. ٹھیک ہے، تو کرسچینٹی کے پرابلمز اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کرسچینٹی کا بھی کلیش سائنس کے ساتھ اتنا ہی ہے جتنا اسلام کا ہے. ایوولوشن اگر آپ یہ کہیں کہ ہوتی ہے مگر جو ہے وہ خدا کرتا ہے، تو ایوولوشن کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی عقل مند انسان ہو نا تو وہ نہ کرے. خدا تو بات ہی غلط ہے. نہیں، ایوولوشن جیسے انسان بھی کرتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہے، ہم جو انوویشنز کی بات کرتے ہیں وہ ایوولوشن ہی ہے، کہ پہلے پرانے ہم زمانے میں تو نہیں تھی. بایولوجیکل ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں ہم ہاں ٹھیک ہے. اس میں بھی دیکھیں، کامن ڈیسنٹ کی بات کر رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی آپ بات کر رہے تھے نا، اس میں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی انجیکشن ایسے بھی ہیں کہ وہ بندہ مر جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ 10 ایئر تک زندہ بھی رہتا ہے. وہ نیچر کے اگینسٹ ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ہو سکتا ہے خدا نے اس کو نعمت دی ہو وہ والی. اس کو تو آپ بلیو کرتے ہیں اگر بلیو کے حساب سے دیکھا جائے. کیا کون سی نعمت دی ہو جی؟ دوبارہ بولیے ذرا. خدا نے انسانوں کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، جس میں آپ کو کسی بھی قسم کی نعمت مل سکتی ہے. تو کون سی آپ نعمت ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جیسے آپ یہ ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایوولوشن کرتا ہے بایو میڈیکلی طریقے سے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ انسان ایوولوشن کرتا ہے. میں نے کہا ایوولوشن کے اندر جو ویسٹیجیل آرگنز ہیں یا جو ان جانداروں کا سٹرکچر ہے، اگر کسی انسان کے اختیار میں بھی ہوتا نا تو وہ اتنا پور ڈیزائن نہ بناتا. جیسے کہ آپ کی آنکھ ہے، الٹی ہے، پوری آنکھ میں سے گزر کے روشنی کو پیچھے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اپینڈکس ہے، آپ کا گال بلیڈر ہے، آپ کے پھر کئی ویسٹیجیل آرگنز ہیں، آپ کی دم بھی ہے جو کہ پیچھے سے باہر نہیں آئی ہوتی، بٹ ٹیل بون ہے ضرور ہے. اتنے اور ماڈلز ہیں ایوولوشن کے اندر جو کہ اتنے فلاڈ ہیں، اتنے پرابلمز ہیں ان کے اندر. تو کوئی آل نوئنگ، آل انٹیلیجنٹ گاڈ جو کہ ہمیں ہر پلان جس کے پاس ہے وہ اتنا پور پلان نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے
یہ کہنا کہ ایوولوشن خدا نے کی ہے یہ کہنے کے برابر ہے کہ خدا بہت ہی نکما کریٹر ہے، کیونکہ ایوولوشن میں تو ایسے ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جو کہ کسی طریقے سے خدا کے لیے جسٹیفائی نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نے بہت غلط کام کیا ہوا ہے اس طرح انسان کو بنا کے. ٹھیک ہے نہیں، آپ اپنی جگہ پہ رائٹ ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے کہ جیسے جیزس آیا تو وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہی اس کے اندر خدا کا روح تھا، کہ بھئی وہ اگر چاہتا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ انسان بن کے اگر آیا تو وہ اس نے اپنی کوئی ایکسٹرا پاور یوز نہیں کی؟ اگر وہ چاہتا تو کیا وہ اس کو لوگ چڑھا سکتے تھے سلیپ پہ؟ اگر فیتھ کے مطابق، مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں مانتے اس کو، کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا جی، وہ تو کرائسٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا نا. لیکن اگر میں کہتا تھا کہ بھئی اگر جیزس اگر کسی کو دیکھیں، وہ بھی ایک جو معجزہ کہتے ہیں، میریکل کی بات ہوتی ہے، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو ٹھیک کرنا، کسی کو بیماری سے، کسی کو جو بھی وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ صرف وہ یہ تھا کہ جیسے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، وہ انہوں نے ان کو بھی خدا کو پھر بھی نہیں مانتے تھے. موسیٰ کے دور میں بھی اس کے بندے کہاں مانتے تھے کہ تو خدا کوئی ہے، بھلے وہ پہاڑ پہ جا کے اس نے تختیاں بھی لے کے آ گیا، 10 حکم لے کے آ مگر گیا، 10 موسیٰ کا کمانڈز. تو وجود بالکل ہی کوئی نہیں ہے نا. جیزس کے بارے میں تو کوسچنز ہیں نا بہت سارے کہ شاید ہوگا، موسیٰ کا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. نہیں، جیزس کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ بھئی ہسٹری اس کو سپورٹ کرتی ہے. چلیں ڈیوڈ ہم وڈ اب کو آپ کی بات کو مان بھی سکتے ہیں کہ شاید جیزس ایگزسٹ کرتا تھا، مگر موسیٰ تو نہیں کرتا نا. اب جو آپ کو پتا نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، اب ہم اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اگر سپورٹ نہیں کرتے یا وہ جیزس کو سپورٹ نہیں کرتا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پورا جیزس. نہیں. آپ ایک مجھے بات بتائیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کون سی کتابیں موسیٰ نے لکھی ہیں؟ میں اتنا تو پادری ٹائپ کا یا وہ فادر نہیں ہوں یا اتنا ریلیجس بھی پہلی نہیں ہوں. 5 کتابیں ہیں نا جنہیں کمبائنڈ طور پہ تورات کہا ٹھیک جاتا ہے، ہے، ہاں جی، ہاں جی، وہ وہ موسیٰ نے اس میں لکھی ہیں. پیدائش ٹھیک کی ہے، اور کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ موسیٰ کس سن میں تھا اگر آپ پوچھنے کی کوشش کریں تو بائبل کے تعارف میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ تقریباً 1400 سے 1600 BC کے درمیان موسیٰ تھا. ٹھیک ہے. آج سے تقریباً 3400 سے 3500 سال پہلے موسیٰ تھا. اور موسیٰ نے کتابیں لکھی پہلی کی 5 جو کہ ساری کی ساری عبرانی زبان میں یا ہیبرو میں لکھی گئی. مگر مجھے آپ کو یہ افسوس کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ ہیبرو جو زبان ہے نا، وہ اس کی پہلی لکھائیاں جو ملنی شروع ہوتی ہیں نا، وہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ملنی شروع ہوتی ہیں. اور ہیبرو ایون کہ ایک سپوکن لینگویج بھی نہیں تھی 9ویں صدی سے پہلے. شاید 9ویں صدی سے لے کے 6ویں صدی کے دوران پروٹو ہیبرو کہتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد جا کے آگے ہوتی ہے. کچھ راک انسکرپشنز ایسی ملتی ہیں جو کہ ہیبرو سکرپٹ میں نہیں ہیں، انہیں اولڈ کینانائٹ میں لکھا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شاید ہیبرو ہے، مگر صحیح. ہیبرو نہیں تھی. اب مجھے بتائیں کہ 1600 قبل مسیح میں موسیٰ یہ 5 کتابیں کیسے لکھ رہا ہے جب ہیبرو ہی نہیں تھی، اور موسیٰ کی کتابیں 5 کی 5 ہیبرو میں. تو ہمارے پاس آج اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جتنی بھی ہے نا، وہ 600 قبل مسیح سے لے کے 100 قبل مسیح کے درمیان میں لکھی گئی ہے. اس سے پہلے نہیں، کچھ بھی نہیں لکھا. آپ کی بالکل بات صحیح ہے، لیکن ٹھیک ہے، تو جو یہ موسیٰ کی ہسٹری. کتابیں نہیں ہے نا، یہ موسیٰ کی کتابیں نہیں ہے، موسیٰ کے لیجنڈ کسی نے لکھا ہے بعد، مگر ہاں، یہ وہی اصل میں میں کہنے موسیٰ کی لگا تھا کہ کتابیں وہ نہیں. ٹھیک صحیفے ہے، ہوتے تھے اس وقت، صحیفے ہوتے تھے ان کو. اسی طرح یسوع کا بھی سیم ہی مسئلہ ہے. کیسے کہ یسوع بولتا تھا ارامی زبان. پہلی صدی کے اندر یروشلم، یہودیہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو سارا ایریا تھا یہاں پہ ارامی زبان بولی جاتی تھی. بالکل. مگر آپ کی جو چاروں کی چاروں انجیلیں ہیں اور آپ کا سارا جو نیو ٹیسٹمنٹ کی 27 کتابیں ہیں، یہ سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی. چاروں نہیں، وہ انجیلیں بھی یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں. یسوع کے شاگرد ان پڑھ تھے. اب مجھے بتائیں ان کو یونانی کدھر آتی تھی بیچاروں کو کہ وہ یونانی میں لکھیں. نہیں، وہ آپ کو پتا نا، جیزس کا ایک اس میں بھی ایک معجزہ تھا. جیزس نے بولا، جب وہ سو کے اٹھے تھے تو سب لوگ دوسری زبانیں بولنے لگ گئے تھے. جو 12 کے 12 ان کے شاگرد تھے، وہ ایک ہے. یہ معجزہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعی ان کو اس ٹائم زبانیں آ گئی تھی؟ نہیں تو اس میں آپ کو پتا نا کہ جو توما رسول تھا وہ انڈیا کی طرف آیا تھا، تو وہ کیا تھی وجہ؟ توما رسول جو تھا وہ ٹیکسلا میں آیا تو تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توما رسول کے اوپر غیر زبان اتر آئی تھی.
obviously نہیں وہ زبانوں کی جو بات ہو رہی ہے چلے ٹھیک ہے, ابھی ہم غیر زبانوں کی بات کی طرف بھی آتے ہیں, مگر ایک اور جو بات ہے, وہ جو مین بات ہے وہ یہ ہے. نہیں غیر زبان کی بات نہیں میں کر رہا, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس کو شاید جو خدا کی طرف سے اس کو جو موجزانہ طور پہ جو لینگویج ملی تھی وہ شاید ہندی ہوتی ہو, وہ اس وجہ سے ادھر آ گیا تھا. نہیں خیر, یہ جو موجزانہ طور پہ باتیں ملنے والی ہیں نا, بالکل جھوٹ ہیں. کیسے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. نہیں بائبل کے اندر تو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ صبح اٹھے تو وہ آپ بائبل کو مان رہے ہیں نا, مگر آپ جب اس تک اس کا پروف نہیں دے سکتے تو میں اس کو کیوں مانوں گا؟ میں تو نہیں مان رہا نا اس کو, آپ مانتے رہے. چلے ٹھیک ہے. جو میں اگلی بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ انجیلیں جب پہلی بار منظر عام پہ آنی شروع ہوئی تو ان کے اوپر نہ تو متی, لوکا, مرکس اور یوحنا کے نام لکھے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ انجیلیں نامکمل بھی تھی. جیسے کہ جو سب سے پہلی انجیل ہے وہ مرکس کی انجیل ہے, اور مرکس کی انجیل کہاں پہ ختم ہوتی ہے آخر پہ؟ مرکس کی انجیل اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ عورتیں یسوع کی قبر پہ گئی اور یسوع قبر میں نہیں تھا, اور ایک نوجوان ادھر کھڑا تھا, اس نے کہا کہ وہ جی اٹھا, اور وہ تم اب اس کے شاگردوں کو بتاؤ گے, اس سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. اور انجیل کہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ ان عورتوں نے کسی سے کچھ نہیں بتایا, چپ کر گئی. اور اس کے بعد والا جو پیسج ہے سارے کا سارا, جو آخری چیپٹر ہے, وہ بعد میں ایڈ کیا گیا. جو اوریجنل ورژنز ہیں گاسپل آف مارک کے یا مرکز کی انجیل کے, ان میں آخر پہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ملنے کا بیان کہیں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مرکز پہلی انجیل ہے. پھر متی اور لوکا جو ہے وہ مرکز سے چیزیں لیتے ہیں زیادہ اور اس کے اوپر بلڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انجیلوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ شروع میں ان میں لکھی نہیں تھی, بعد میں ڈالی گئی ہیں, صحیح ہے. یوحنا کی انجیل کی تو آپ بات ہی نہ کریں. پھر 2 انجیلیں ایسی ہیں جو کہ یہی بات نہیں کرتی کہ یسوع کماری سے پیدا ہوا تھا. یوحنا اور مرکس دونوں میں یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں, ٹھیک ہے. باقی کی 2 انجیلوں میں ہے, مگر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شروع سے لوگ 4 انجیلیں اکٹھی پڑھتے ہوں گے. نہیں, بہت سی کلیسیاں مختلف جگہوں پہ تھی. کچھ ایسی تھی جو جن کے پاس ایک انجیل ہوتی تھی, کوئی ہوتی تھی جس کے پاس آدھی انجیل ہوتی تھی, پوری انجیل ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس. نہیں وہ غالب صاحب دیکھیں, وہ رائٹرز ہیں, وہ یسوع کے بارے میں جو انفارمیشن ہے نا, یسوع کے بارے میں جو انفارمیشن ہے بہت انریلائبل ہے. نہیں اگر سیم انفارمیشن ہو جاتی کاپی ٹو کاپی, پھر کہنا تھا جی یہ 4 کتابوں کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے ہر کسی نے اپنے بالکل, مگر اس سے بڑا کوسچن ہے نا, وہ کوسچن تو شاید چھوٹا ہوتا, اس سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ یوحنا یہ کیسے بھول گیا کہ یسوع جو ہے وہ کماری سے پیدا ہوا تھا لکھنا. اس نے مناسب کیوں نہیں سمجھا کہ اپنی انجیل میں یہ بات لکھے؟ حالانکہ یوحنا ہی وہ رسول تھا جس کو, جو کہ مقدسہ مریم کو صلیب پہ جب یسوع تھا تو یسوع نے اسے کہا, یوحنا کی طرف دیکھ کے کہا مقدسہ مریم کو کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا, اور یوحنا کو کہا کہ اے یہ دیکھ تیری ماں. تو ماں اور بیٹا ان کو بنا دیا, اور یوحنا اسی وقت مریم کو اپنے گھر لے گیا یوحنا کی انجیل کے مطابق. تو کیا مریم نے کبھی اس کو نہیں بتایا تھا کہ یسوع کماری سے پیدا ہوا؟ میں کماری تھی جب, اور وہ کیسے لکھنا بھول گیا پھر اپنی؟ نہیں, کنواری کا جو چکر ہے نا, دیکھیں جب یہودیوں کے اندر اگر منگنی ہو جاتی ہے تو وہ ایک قسم کی میرڈ ہی, وہ انگیج ہو جاتی ہے, وہ ایک قسم کی میرڈ ہو چکی ہوتی ہے, بھلے وہ آپس میں اکٹھے نہیں رہتے. وہ یہ نہیں, جو میں کوسچن کر رہا ہوں اس کا جواب ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ یہودیوں میں کیا مانا جاتا تھا اور کیا نہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم کو تو یہ پتا تھا نا کہ وہ کماری تھی جب یسوع پیدا ہوا, اور اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا تو یسوع پیدا ہوا, خدا کا بیٹا یسوع, یہ اس کو تو پتا تھا نا. اور یوحنا کے جس کے وہ گھر میں رہتی تھی, اس کو اس نے اپنی انجیل میں یہ بات نہیں لکھی. کیوں نہیں لکھی؟ کوئی لاجک تو سمجھ آنی چاہیے نا. چلیں ٹھیک ہے سر, آپ تو صاحب آپ کا نالج بہت ہے, لیکن آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو اس لیے میں اس پہ زیادہ نہیں فوکس کروں گا. میں آپ کو یہ صرف اور صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ یوحنا کی انجیل یوحنا رسول نے نہیں لکھی, یہ کسی اور بندے نے لکھی ہے جو کہ یسوع سے کبھی نہیں ملا, جو کہ یوحنا سے بھی نہیں ملا اور مریم سے بھی نہیں ملا, ٹھیک ہے. اسی طرح جتنی بھی انجیلیں ہیں, یہ ان میں سے یہ جن رسولوں کے نام ان پہ چپکائے گئے ہیں, یہ انہوں نے لکھی. اس لیے یسوع کے بارے میں اگر یسوع تھا بھی, ہمارے پاس کوئی ریلائبل انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا تھا. گاسپلز کے اندر تھوڑی بہت ریالٹی ہو سکتی ہے, مگر گاسپلز کا زیادہ تر کنٹینٹ کوسچنیبل ہے, ٹھیک ہے. کرائسٹ موسٹ پرابلی ایگزسٹ کرتا تھا جس کو کسی نے صلیب دیا, مگر جتنی بھی باقی باتیں ان انجیلوں میں اس کے بارے میں لکھی ہیں وہ سب لیجنڈ کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان پہ آپ غور کیجئے, ضرور ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ سب کامن. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں.
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।